ہمارے ملک میں اتنی زیادہ مردانہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہر گاؤں ہر شہر میں آپ کو اس چیز کا اشتہار ضرور نظر آتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو کوئی مرد خود کو ماننے کو تیار نہیں کہ وہ کمزور ہے. پھر یہ اشتہار کیوں؟ کیمرہ آن ہے، بتا دو تو کمزوری ہے کہاں پہ؟ کمزوری یہاں پہ کیا ہم نے مرد کو اتنی طاقت دی ہے کہ اسے ہم سکھا سکیں کہ عورت عزت کرنے والی چیز ہے، عورت رسپیکٹ دینے والی چیز؟ ہم نے سکھایا مرد کو؟ ہم نے نہیں سکھایا. ہم نے مرد کو سکھایا کہ عورت خریدنے والی چیز ہے. تم جتنا زیادہ کماؤ گے اتنی اچھی خوبصورت عورت کی بولی لگا کے خرید پاؤ گے. ہم نے تو معاشرے میں مرد کو یہ سکھایا ہے. تو پھر ہم کیوں لوگ اتنا پیٹ کے کہتے ہیں کہ مرد ظالم؟ عورت آج نکل کے کہتی ہے روڈ پہ میرا جسم میری مرضی ہے اور مرد ظالم ہے. مرد ظالم بنا کیسے ہے؟ کون سی عورت مرد سے آج یہ توقع نہیں کرتی کہ مجھے شادی کرنے کے لیے اپنانے کے لیے پہلے تمہارے پاس گاڑی بنگلہ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی مرد کہے کہ میں سچی نیت والا ہوں، میں مخلص ہوں، میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا، مجھ سے شادی کر لو، میرے پاس پیسے نہیں، کوئی عورت کرے گی اس سے شادی؟ اس عورت کو حق ہے پھر یہ کہنے کا کہ بھئی مرد ظالم ہے؟ عورت خود ظالم ہے. عورت نے مرد پہ ظلم کیا ہوا ہے اور وہ اس ظلم کو مانتی نہیں. مرد اتنا زیادہ مرد مجبور ہو گیا کہ اب تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اب تو زیادہ تر خسرے جو ہوتے ہیں نا وہ نکلی آگے، وہ تو کچھ لڑکے خسرے بنے ہیں. ہم ڈوب کے نہیں مرتے یہ بات کرتے ہیں. وہ کیسے نکلی خسرے بنے ہیں؟ معاشرے کا اتنا بڑا طبقہ نکلی خسرے بن رہا ہے، اسے کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں. کیوں نہیں اس کی کوئی جٹ ڈھونڈ رہا کہ بھئی یہ کہاں سے بننا شروع ہو گئے؟ ہم نے مرد کو مرد رہنے نہیں دیا. ہم نے مرد کو سکھایا کہ تم تماشبین ہو، تم نے پیدا ہونا ہے تو تم نے عورت کو یا بیچنا ہے یا خریدنا ہے. بہن بیچنی ہے اور بیوی خریدنی ہے. اس کے لیے تمہیں پیسے چاہیے بہت زیادہ. جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنا اچھا مال تم خرید سکو گے. یہ سکھانے کے بعد پھر مرد سے ہم کس چیز کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ اچھا مرد بن کے سوسائٹی میں؟ وہ اچھا مرد نہیں بنے گا، وہ اس سے بھی مزید ظالم بنے گا. پاکستان میں 100 میں سے 60% نوجوان نسل ہے. اس نوجوان نسل میں سے 50% اسکولوں میں نہیں ہے. تو جو 50% اسکولوں میں نہیں ہے ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل تو ہے، تو وہ اینڈرائڈ موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اینڈرائڈ موبائل پہ کیا قرآن و حدیث کی تعلیم سن رہے ہیں؟ کیا وہ موبائل پہ ملک کو کیسے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے وہ نوجوان نسل یہ سیکھ رہی ہے جو اسکولوں میں نہیں ہے؟ وہ گندی فلمیں دیکھ رہی ہے، جنسی فلمیں جن کو سنتے بھی ہم شرما رہے ہیں، جن کا نام سنتے ہیں میں کہتے ہیں کہ سارا جان دیکھتا رہے لیکن ہم بات نہ کریں. ایسے ایسے ہم منہ چھپاتے ہیں ایک دوسرے سے. کیوں؟ ہم نے اپنے نوجوان نسل میں معاشرے کو نہ تو تعلیم دی ہے نہ ہی اسے تربیت دی ہے. تربیت کو لفظ ہمیں نہیں نہ پتا کیا ہے. ہم نے تو افسر بننا سکھایا ہے. ہم نے بچے کو شروع سے کہا ہے کہ تمہارے امتحان میں نمبر اچھے نہیں چاہیے، چاہے بوٹی لگا کے آئے، چاہے نقل کر کے آئے، چاہے جس طرح بھی آئے. تمہارے 100 میں سے 100 نمبر آئے اور تم کل کو بس CSS کر کے کوئی افسر بن جاؤ اور افسر بن کے تمہاری زندگی سیٹ ہے. تمہیں نہ اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں عزت کی ضرورت ہے، نہ تمہیں عورت کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اپنی عزت کا تو مرد کو پتہ ہی نہیں ہے. مرد نے تو اپنی عزت پہ کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا کہ نہیں یار میری بھی عزت. حضرت یوسف کا قصہ سناتی ہوں آپ. زلیخا نے روکا، جنسی عمل کے لیے جھپٹی. طاقتور مرد کون تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان مرد ہوں، عورت ننگی بھی میرے سامنے آ جائے میرا ایمان نہیں ڈولتا، میں اس رب سے ڈرنے والا ہوں. مرد اصل مرد وہ ہوتا ہے جس میں برداشت ہوتی ہے. طاقتور میں برداشت ہے نا، کمزور میں برداشت نہیں ہوتی. کمزور کون ہوتا ہے؟ جس میں برداشت نہیں ہے. طاقتور کون ہے؟ جس میں برداشت ہے. تو طاقتور مرد تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ننگی عورت کو دیکھتا تو وہ مسلمان معاشرے میں آنکھیں جھکاتا، وہ سر منہ پھیرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں اگر یہ عورت جہنم کے راستے پہ چل بھی پڑی ہے تو میں تو مسلمان مرد ہوں. میرا کام تو عورت کی عزت کرنا ہے، اس کو عزت دینا، اس کا جسم ڈھانپنا، اس کا جسم ننگا کرنا نہیں ہے. یہ سکھانا تھا ہم نے مرد کو. ہم نے نہیں سکھایا. ہم نے تو اسے بولی لگانا سکھایا. ہم نے اسے کہا بولی لگاؤ، بیوی خریدنی ہے تو بولی لگاؤ. اگر تمہیں اپنی بہن کو کہیں رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بولی لگاؤ. پوچھو کہ کوئی تم کتنا پے کر سکتے ہو، کوئی تمہیں کتنا پے کر سکتا ہے. اب یہ کورونا آ گیا ہے، اب یہ شادیاں کیسے اخراجات کے بغیر ہو رہی ہیں؟ ابھی تو لوگ شادیاں کر رہے ہیں نا. اب تو دولہے کو فکر نہیں ہے کہ میں نے شادی کرنے سے پہلے 10 لاکھ روپیہ جوڑنا ہے. میں نے گھر بنگلہ گاڑی لازمی ہو تو میری شادی ہوگی. تو جب گھر گاڑی بنگلہ عورت دیکھتی ہے نا، جب عورت مانگتی ہے کہ بھئی میں شادی کرنے کے لیے گھر بنگلہ گاڑی مانگتی ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے مرد بھی بولی لگاتا ہے. تو ہم بیچنے خریدنے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں سکھانا پڑے گا کہ رشتہ کیا ہے، شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے. 3 کلمے پڑھنے کا مطلب کیا ہے، کون سا یہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اسلام میں تو مجھے یہ پورے اسلام میں یہ رسم نظر نہیں آتی کہ بھی دولہے کو شادی کے لیے جو ہے وہ ایک گھر گاڑی بنگلہ لازمی ہونا چاہیے. سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے، فیوچر سیکیورٹی ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ کہاں سے ہیں؟ کون لے کے آئے سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ؟
ظاہری بات ہے جب عورت مرد سے توقع کرے گی اس چیز کی تو مرد بھی تو پھر بدلے میں مانگے گا نا. یہ تو لین کا دین ہے, مارکیٹنگ کیا ہے. آپ بولی لگائیں گے, آپ خریدیں گے تو پھر شرائط رکھی جائیں گی. پھر جب آپ دلہے کو کہیں گے کہ بھی تمہیں شادی کرنے سے پہلے گھر گاڑی بنگلہ خریدنا ہے تو پھر وہ کہے گا بھی گھر گاڑی بنگلہ خریدنا ہے تو پھر مجھے اس نقشے کی عورت بھی چاہیے. عورت نے کیا کی, عورت پھر میڈیکل کلینکس کس لیے کھلے کہ وہ اس نقشے کی عورت بنانے کے لیے, کہ ان کو کاٹو, ان کا پیٹ کاٹو, ان کی چھاتیاں کاٹو, ان کے چہرے کاٹو, پلاسٹک سرجری کے نام پہ کاٹ کاٹ کے ان کو پیش کرو مارکیٹ. اس ٹرینڈ میں آج ہم زندگی گزارے. آج اس پیٹ کاٹنے کا نام ہم نے لیپو تھراپی رکھا ہوا ہے. ہم چہرہ کاٹتے ہیں تو اس کا نام ہم نے جو ہے وہ پلاسٹک سرجری رکھا ہوا ہے. ہم چھاتی کاٹتے ہیں تو ہم نے اس کا نام سلیکون سرجری رکھا ہوا ہے. ہم نے تو نام بدل کے تو ان کو بڑا گلوریفائی کیا ہوا ہے نا. ان کے نام ایسے گلوریفائی کر کے رکھے ہوئے کہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ میں زندہ جان اپنا پیٹ کٹوانے لگا ہوں. یہ کسی کو محسوس نہ ہو. سب کو یہ محسوس ہو کہ میں لیپو تھراپی کرا رہا ہوں, میں پتہ نہیں حسن کا شہزادہ بننے لگا ہوں. ہمارے وقت میں تو پھر بھی جو مرد ہوتا تھا نا, جب جوان ہوتا تھا تو میرے نانی دادی جو تھی وہ دیسی گھی کی خوراکیں بناتی تھی, وہ مجھے نہیں بناتی تھی کہ نہیں بچہ جوان ہو گیا اس کو یہ خوراک کھلانی. آج کل بچے کیا کر رہے ہیں, آج کل جو اسٹیرائڈ کا ٹیکا ہے, زہر ہے, وہ جسم میں لگا رہے ہیں. جوان بچہ, نہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک رہی نہ ان کی جنسی حالت ٹھیک رہی. اور بچے پیدا کرنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ جنسی طور پہ مضبوط اور طاقتور ہیں. بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کے امر سے. اگر آپ عورت کو جنسی تسکین دے رہے ہیں تو پھر آپ طاقتور مرد ہیں جس کو مردانہ کمزوری نہیں ہے. اور اگر آپ عورت کو جنسی تسکین نہیں دے رہے اور عورت بغاوت پہ اتر آئی اور وہ روڈ پہ کہتی کہ میرا جسم میری مرضی, مجھے تم سے تسکین نہیں ملتی, اب میرا جسم ہے میں جسم مرضی تسکین لوں, تو وہ اس مردانہ کمزوری کا علاج جو ہے نا وہ خوراک سے اور ذہنی سکون سے ہوگا. جب تک مرد کے ذہن میں ذہنی سکون نہیں ڈالا جائے گا, جب تک اس کے اوپر سے یہ ذمہ داریاں اور بوجھ نہیں ہٹائے جائیں گے, تب تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی.